راہیل کے نام سے ہی لگتا تھا کہ وہ جلد رہ پائے گی۔ پروردگارا، اس کی جدائی پر مجھے صبر عطا فرما۔ بابا جان، کنعان کے لوگ آ گئے۔ اب کیا فائدہ؟ کہاں ہے؟ وہ اس طرف ہے۔ جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ۔ میرے خدایا۔ سلام نبی خدا۔ سلام۔ دیر کر دی بہن، بہت دیر کر دی۔ وہ راہیل تھی؟ ہائے میرے خدا! مصائب اور انبیاء دونوں دیرینہ دوست ہیں۔ اس قسم کے مصائب ہمارے لیے نئے نہیں۔ ہم اس مصیبت میں بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ تم یقیناً لیا ہو، راہیل کی بہن تم کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ دیکھ رہے ہو بیٹا، جہاں تم نے قدم رکھا ہے کارواں سرائے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ خوش آمدید تمہارے قدم مبارک۔ اس کے قدم نامبارک ہے، نامبارک۔ اس کا نام بن انی ہے، نحوست کا بیٹا۔ یہ میری بہن کی موت کا باعث بنا۔ بس کرو، اب بس بھی کرو۔ موت اور زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ بن انی نہیں، بن یامین، فرزند دست راست۔ یہ اپنے بابا کا دست راست ہوگا۔ تم کون ہو میری جان؟ یوسف، راہیل کا بیٹا۔ تو تم راہیل کی نشانی ہو۔ سب سے پہلے تم سے تعزیت کرنی چاہیے۔ میری ماں، پروردگارا، راہیل کی روح کو غریق رحمت فرما۔ راہیل کی روح کو غریق رحمت فرما۔ آمین آمین۔ بابا کہتے ہیں خدا جسے بھی زیادہ چاہتا ہے وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ پھپھی کی جان،
تم جانتی ہو کہ تمہاری ماں خدا کے پاس ہے؟ جانتا ہوں، خدا نے ان کو اپنے پاس جنت میں بلا لیا ہے، لیکن میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں تمہیں اور تمہارے باپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ فائقہ پھپھو، کیا جنت یہاں سے بہتر جگہ ہے؟ ہاں میری جان، بہتر ہے۔ تم اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو میرے بچے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے اس بچے کے خوبصورت چہرے اور دلنشین باتوں میں جو یہ کر رہا ہے بزرگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہ اپنی عمر کے دوسرے بچوں سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے، جو کہ ناقابل یقین ہے۔ بس کرو بہن، بس کرو۔ یوسف بھی اپنے دوسرے بھائیوں ہی کی طرح ہے، ان سے مختلف نہیں ہے۔ یوسف کا چہرہ اور اس کی باتیں میرے لیے دل نشین ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی پرورش کی ذمہ داری مجھے سونپ دو، شاید اس طرح اس کی ماں کی کمی کو کچھ کم کر سکوں۔ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بچوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی۔ اپنے دوسرے بچوں کی طرح ان کی بھی پرورش کروں گی۔ لیکن تم اپنے اتنے بچوں کے ساتھ کیسے کر سکو گی؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ میں اجازت نہیں دوں گا کہ یہ لمحے بھر کے لیے بھی میری نگاہوں سے دور ہو۔ وہ شہر جہاں آخری عمر تک رہنا ہے۔ آگے یعقوب نبی کا قافلہ آ گیا، آ گیا یعقوب نبی کا قافلہ آ گیا۔ خوش آمدید، نبی خدا کے قدم مبارک ہوں۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ پر جو مصیبت ٹوٹی ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ خدا آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کی رضا میں راضی ہیں۔ خوش آمدید، خوش آمدید، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ یہ راہیل کا بیٹا یوسف ہے نا؟ خوش آمدید، دیکھو ان کا بیٹا یوسف کتنا خوبصورت ہے۔ بہن، ہمارے بابا اسحاق نبی کا مقبرہ کہاں ہے؟
جانتے ہو وہیں جہاں ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا مقبرہ ہے، اور ہماری ماں رفا کی قبر بھی وہیں ہے۔ پہلے میں ان کی زیارت اور ان کے ساتھ عہد کا ارادہ رکھتا ہوں۔ لیا، سب کو خبر کر دو کہ مل کر وہاں جائیں گے۔ یہودا، لاوی، بسما، جو امانت میں نے تمہارے سپرد کی تھی وہ لے آؤ۔ ہم اپنے بابا اسحاق کے مزار پر جا رہے ہیں۔ خدا کا درود ہو ابراہیم پیغمبر پر۔ خدا ابراہیم اور اسحاق کی ارواح کو شاد رکھے۔ کنعان کے لوگوں کی ہدایت اور ایمان انہی کی مہربانی سے ہے۔ آخری لمحات میں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ انہوں نے رسالت آپ کی سپرد کی ہے اور وصیت فرمائی کہ عبرانیوں کی ہدایت کی ذمہ داری قبول فرمائیں۔ ان پاک تنیت ہستیوں سے مدد کا خواستگار ہوں اور خدا سے رسالت کی اس عظیم ذمہ داری کی انجام دہی پر مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ قمیض ہمارے دادا حضرت ابراہیم کی ہے جو ہمارے بابا اسحاق کو وراثت میں ملی، اور اب آپ اس کے وارث ہیں۔ آپ کی عدم موجودگی میں بابا کی اولادوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے میں اس کی امین تھی، اور اب میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ بابا کی وصیت کے مطابق یہ قمیض آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء تک پہنچے گی۔ اس قمیض کو عبائے رسالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں اور کنعان کے لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں اور حضرت اسحاق کے بعد آپ کو نبی خدا مانتے ہیں اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ قمیض بابا کے بعد کس کو ملے گی؟ ظاہر ہے جو بھی سب سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ غلطی پر ہو، وہ جس کا ایمان سب سے زیادہ قوی ہوگا۔
मुझे भूख लगी है। हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा? थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है? अब क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है। यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो? खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है। अपने 7 बेटों और बेटी के साथ राहल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन यह आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रही। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। राहिल के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त ना करना। अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना। अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना। मुझे मौका दो, मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार लूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहिल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फाइका, राहिल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फायका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी। यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। यूसुफ, मेरे बेटे, इधर आओ। बेटा, ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगे? जी बाबा, फूफू फायका एक अच्छी माँ है। मगर तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मुझ में से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जान से ज्यादा इसे अजीज रखूंगी और अपने सीने से लगा कर रखूंगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से।
आज के बाद भेड़ें तुम्हारे हवाले हैं। आइंदा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे लोगों के मसाइल हल करने हैं, जिसके लिए हम कनान आए हैं। ख्याल रखना भेड़ों को कोई खतरा पेश ना आए। घबराए मत बाबा, अब हम बच्चे नहीं रहे। जानता हूं। चलो अब जाओ। सलाम फुप्पो। सलाम फुप्पो। सलाम मेरी जान। सलाम। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। बच्चों वो देखो यूसुफ। सलाम फुप्पो फायका। सलाम मेरी जान। यूसुफ का ख्याल रखना। जी अच्छा। सलाम। नबी खुदा पर सलाम। यूसुफ जल्दी करो, पकड़ो इसे। पकड़ो इसे, जल्दी करो। किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है? कितने खुशकिस्मत होते हैं यतीम भी। अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है, तुम सब क्यों नहीं मर जाती? शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी ज्यादा तवज्जो मिल जाए। नहीं बल्हा के कहने का ये मतलब नहीं था पुप्पी। मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी अच्छी तरह से यूसुफ की परवरिश कर रही हैं और इसके लिए एक मेहरबान माँ की तरह हैं। रहने दो, तुम्हारी बातों का मतलब मैं खूब समझती हूँ। तुम लोगों को क्या हो गया? यानी जरा सी मोहब्बत भी एक दिन माँ के बच्चे के लिए तुमसे बर्दाश्त नहीं होती? ख्याल रखना बहन, कहीं तुम्हारी यूसुफ से हद से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना संवारना उसके भाइयों में हसद का बीज न बो दे। यूसुफ को तुम्हें सौंपने की असल वजह भी लिया कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करना ही थी। वो न चाहते हुए भी यूसुफ और उसके भाइयों के दरमियान फर्क कर बैठती थी। जो तुम्हारे बेटों में हसद और कीना का बीज बो रहे हैं, वो बला और जुल्फा हैं, लिया नहीं। जल्दी करो, पकड़ो इसे। खुदा यूसुफ को हासिदों और दुश्मनों के शर और बद नजरों की नजर से महफूज रखे। पता नहीं क्यों उसके लिए दिल परेशान रहता है। परेशानी की कोई बात नहीं। अगर इजाजत दो तो उसे ले जाऊं। जानती हूँ यूसुफ को भूख लगी होगी। यूसुफ जी, आ जाओ बेटा, चलो चले मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ, यूसुफ के कपड़े देखे? वो फायका ने इसके लिए सिए हैं। हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना? मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए। मसलन कौन सी बात? यूसुफ। वो यूसुफ के साथ रहना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। वो पैगंबर हैं और उन्हें लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने होते हैं। यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने? देखे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बड़ा खुशकिस्मत है। लावी, यहूदा, चलना नहीं है। आ रहे। चलो चले यहूदा, चलो। उसकी हालत तो और बेहतर हो गई है। बज़ाहिर राहिल की मौत कम से कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई। कहने को तो तुम भाई हो, मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता।
یہ پہنو. یہیں رکو. تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ میرے بابا اور تمہارے دادا اسحاق نبی کا کمر بند ہے. میری خواہش تھی کہ یہ اسے دوں جو کار رسالت کو جاری رکھے. مجھے امید ہے کہ اس کے وارث تم ہی ہو. مجھے یہ کمر بند اچھا لگا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض اور یہ کمر بند میرے پاس امانت تھی. قمیض میں نے بھائی کو دے دی. یہ کمر بند فی الحال تمہارے پاس رہے. اسے کہیں گم نہ کر دینا. میں ڈرتا ہوں کہ کوئی اس کمر بند کو دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے. مثلاً کون؟ مثلاً میرے بھائی. اس کی تم فکر مت کرو. چلو جلدی کرو، ہمیں تمہارے بابا کے درس میں پہنچنا ہے. چلو. حسد یعنی وہ نعمت اور دولت و مقام و منزلت جو کسی بندے کو عطا ہوئی ہے اس کی نابودی کی آرزو کرنا. حسد یعنی کسی کے پاس کسی نعمت کے ہونے کو برداشت نہ کرنا. حسد یعنی دوسروں کی کامیابی اور خوش قسمتی کو برداشت نہ کرنا اور دوسروں کی فقر و تنگدستی کا خواہش مند ہونا. اب تم میں سے کوئی بتائے کہ حاسد کسے کہتے ہیں؟ وہ کمر بند جو یوسف نے باندھا ہوا ہے وہ تو اسحاق نبی کا ہے. فائقہ نے یوسف کو کیوں دیا؟ میرا خیال ہے یہ تو آنے والے پیغمبر کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا. یعنی حاسد کا دل نہیں چاہتا کہ لوگوں کے پاس کوئی نعمت ہو. شاباش. حاسد وہی ہوتا ہے جو تم نے کہا. حاسد ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر غمگین اور رنجیدہ ہوتا ہے. دیکھ رہے ہو ہاں وہ مانوی اور علمی کیسا چیزیں دکھاوا اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے. مادی اور مال و متاع دنیا ہوں. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے یہ کون بتا سکتا ہے؟ اس کا جواب یوسف کو نہیں آئے گا. میرے پیارے یوسف، کیا تمہارے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا؟ بابا، کیا حاسد کو معلوم ہے کہ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے؟ شاباش بیٹا شاباش. جواب یہی ہے جو تم نے دیا. حاسد کو چاہیے کہ جان لے کہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. حاسد کو نہ دنیا کی نعمتیں میسر آتی ہیں نہ آخرت کے انعام. حاسد اپنے حسد کی وجہ سے دونوں جہاں کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نہ حاسد نہ محسود کوئی بھی اس دار فانی میں باقی رہنے والا نہیں. اگر حاسد یہ جان لے تو اپنی دنیا کو حسد اور تنگ نظری کی وجہ سے جہنم میں تبدیل نہ کرے. ایک بن ماں کے بچے سے محبت کرنا فطری بات ہے. کیا جن کی مائیں زندہ ہوں ان سے محبت نہ کرنا بھی فطری بات ہے؟ یعنی جن کی مائیں ہوں انہیں محبت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک طرف تو پھپھو اسے نئے نئے کپڑے پہناتی ہیں اور اسے سجاتی سنوارتی ہیں، دوسری طرف ماں اسے زانوں پر بٹھاتی ہے اور بہترین کھانے دیتی ہے. ہمارے سامنے اس کی حفاظت ظاہر کرتے ہیں لیکن بابا اسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں. ہاں بالکل. ویسے آپس کی بات ہے ہمارا بھائی یوسف ہے ہی اتنا سمجھدار اور شیریں زبان. اس کا معصوم چہرہ واقعتاً چاہے جانے کے قابل ہے. ہم سب ہی اپنے بھائی یوسف کو چاہتے ہیں لیکن غلطی تو ہمارے والدین کی ہے نا. وہ کیوں یوسف سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تم نے ہمارے دادا اسحاق کا کمر بند اور بازو بند دیکھا جو یوسف نے باندھا ہوا تھا؟ ہاں بلہا کہہ رہی تھی کہ یہ انبیاء کی میراث ہے اور بعد میں آنے والے پیغمبر کو ملنی چاہیے.
تو پھر پھپھو فائقہ نے وہ یوسف کو کیوں دیا؟ یہ تو پھپھو سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. وقت غروب جب گلہ واپس لے کر چلیں گے تو پھر پھپھو کے پاس چلیں گے. بھائیوں پتھر، چلو آزما کے دیکھتے ہیں. میں تم سب کو ہرا دوں گا. یہ لو، یہودا نے پھر وہی شروع کر دیا. جو جیتے گا وہی بابا کا جانشین ہوگا. چلو شاباش، زور لگا. نہیں اٹھا سکتے. جو جیتے گا وہی بابا کا جانشین ہوگا. شاباش، زور لگاؤ. کیا بات ہے، اب تم کوشش کرو. تم اٹھاؤ. شاباش اٹھا. سلام خالہ. سلام زلفا. سلام. کہاں جا رہے ہیں؟ گلے کو باڑے میں چھوڑیں گے، پھر ہم پھپھو فائقہ کے پاس جائیں گے. دراصل ہمیں ان سے کچھ کام ہے. ہمیں بھی ان سے بہت کچھ پوچھنا تھا اور ابھی ہم وہیں سے آ رہے ہیں. میرے خیال میں یوں بنا بتائے تمہارا پھپھو کے گھر جانا ٹھیک نہیں. تمہارے بابا پھپھو فائقہ کے پاس ہیں، وہ یوسف سے ملنے گئے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر تم لوگوں کو شاید اچھا نہ لگے. کیوں؟ وہاں ایسا کیا ہو رہا ہے؟ چلو دیکھتے ہیں. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آ جاؤ. دیکھا بابا یوسف کو ہم سب سے زیادہ کتنا چاہتے ہیں. یہودا فضول باتیں مت کرو. جب ہم چھوٹے تھے تو بابا کے زانوں پر اسی طرح بیٹھتے تھے اور وہ اسی طرح محبت کرتے تھے. بلہا اور زلفا اسی لیے کہہ رہی تھی کہ پھپھو فائقہ کے پاس یوں ہی اچانک مت جانا. فضول باتیں مت کرو. میں تو جا رہا ہوں. یہیں رکو بیٹا. سلام بابا. سلام بابا. سلام میرے بچوں. سلام خاندان یعقوب کے مردوں. جیتے رہو میرے بچوں. تم لوگ کب لوٹے؟ بس ابھی ابھی بھیڑوں کو باڑے میں چھوڑا اور یہاں آ گئے. تاکہ کیا؟ ہم آئے ہیں تاکہ فائقہ پھپھو سے کچھ باتیں کر سکیں. ہاں بولو، سن رہی ہوں. پھپھو، یہ کمر بند ہمارے دادا اسحاق نبی کا ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یوسف کے لیے صرف ایک کھلونا ہے. میں نے سوچا کہ یوسف اس میں مشغول ہو کر اپنی ماں کے غم کو بھول جائے. لیکن بلہا کہہ رہی تھی کہ یہ کمر بند گزشتہ نبی کی میراث ہے اور اس سے بعد میں آنے والے نبی کو ملنا اسحاق چاہیے. نبی کے بعد میں نبی ہوں. یہ کمر بند میرے لیے بابا کی میراث اور یوسف کے لیے ایک کھیلنے اور مشغول رہنے کا وسیلہ ہے. بلہا اور زلفا جب تک راحل زندہ تھیں اسے حسد کرتی تھیں. اب جب کہ وہ نہیں رہی تو اس کے بچوں سے حسد کرتی ہے. ان کی باتوں پر کان مت دھرا کرو. بابا، یہودا کہہ رہا تھا کہ آپ یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. لیکن آج آپ یوسف سے ملنے آئے ہیں. اسے اپنے زانوں پر بٹھایا ہوا تھا. تم لوگوں کو بھی بچپن میں اپنے زانوں پر بٹھاتا تھا. اگر تم لوگ بھی مجھ سے دور ہوتے تو تمہیں بھی دیکھنے کے لیے آتا. میں تم سب کو چاہتا ہوں. میں مزید ایسی باتیں سننا نہیں چاہتا ہوں. چلو چلو. میں تم لوگوں کو گھر کے مرد اور اپنا دست و بازو سمجھتا ہوں، اور ایک تم لوگ ہو کہ ایک چھوٹے سے کمزور بچے سے برابری کرتے ہو. خدا حافظ بہن. فائقہ پھپھو، بابا سے کہیے کہ وہ مجھ سے محبت نہ کیا کرے. کیوں بیٹا؟ اس لیے کہ میرے بھائی ناراض ہوتے ہیں. میری جان، تمہیں ماں کی محبت تو ملی نہیں.
क्या आप बाकी मोहब्बत से भी महरूम रहना चाहते हो? यूसुफ, आराम से, यहाँ आ जा बेटा। चलो छुप जाओ, जल्दी करो, जाओ छुप जाओ। सब लोग छुप गए? मैं 20 तक गिनती हूँ। जाओ ढूंढो उन्हें। लेकिन अभी तक यूसुफ को नहीं ढूंढा। यूसुफ, पता नहीं यूसुफ कहाँ चला गया। यूसुफ, यूसुफ, खेल खत्म हो गया, बाहर आ जाओ। यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ, कहाँ हो तुम? यूसुफ कहाँ चला गया है? मिल ही नहीं रहा। कहीं छत पर तो नहीं है? फायका पुप्पो और बिस्मा के पास तो नहीं गया? तुम लोग नीचे ढूंढो। यूसुफ! बिस्मा, यूसुफ को तो नहीं देखा? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है। यहाँ तो नहीं आया है। क्या हुआ? यूसुफ गुम हो गया है। गुम हो गया? तुम कहाँ थे जो गुम हो गया? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था? वो छुप गया था और अब मिल नहीं रहा है। सब जगह देख लिया है? हाँ, सब जगह देख लिया। वो मेरे भाई की अमानत है। आओ देखो, कहाँ खेल रहे थे जब गुम हुआ?